بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور اذا جب، تولا وہ منہ موڑتا ہے، سعی وہ کوشش کرتا ہے، فی میں ارضی زمین، فی الارضی زمین میں، لی تاکہ، یفسدہ وہ فساد کرے، فی میں ہا اس، فی ہا اس زمین میں، واو اور یہلکا وہ ہلاک کر دے، الحرث کھیتی، والنسل اور نسل، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یحب پسند کرتا، الفساد فساد کو، واو اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہو اس سے، اتقی تم ڈرو، اللہ اللہ سے، اخذت امادہ کرتی ہے، ہو اسے، العزت عزت، بالاثم گناہ پر، فاپس، حسبو کافی ہے، ہو اسے، جہنم جہنم، واو اور لبئس البتہ بہت ہی برا، کتنا برا، المہاد وہ ٹھکانہ ہے، وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ منہ موڑتا ہے یا واپس جاتا ہے، سعی فی الارض لیفسد فیہا وہ زمین میں کوشش کرتا ہے کہ اس میں فساد برپا کرے، ویہلک الحرث والنسل اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر کے رکھ دے، واللہ لا یحب الفساد جبکہ اللہ رب العزت فساد کو پسند نہیں فرماتے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ اور جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، فحسبہ جہنم اسے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 205 ہے، جس میں اللہ رب العزت گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر بیان شدہ ایک کریکٹر کی مزید وضاحت فرما رہے ہیں۔ ویسے تو اس کا شان نزول احنس بن شریک کے بارے میں تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بڑے بڑے دعوے کر کے گیا، لیکن واپسی میں اس نے مسلمانوں کی کھیتیاں جلا ڈالی اور فساد برپا کیا۔ لیکن اوورآل یہ بات تمام منافقین کے بارے میں ہو رہی تھی کہ ہر ایسا شخص جو اپنی باتوں میں تو بہت میٹھا ہو، بہت پولائٹ ہو، بہت ہی نائس ہو، لیکن یہ اس وقت تک ہو جب تک اس کا کوئی مفاد ہو یا کوئی بات نہ ہو جائے، جب اس کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے کچھ، تو پھر اس نے غصے کی انتہا کر دیتا ہے اور دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ مزید وضاحت اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب یہ شخص یہاں سے اٹھ کر جاتا ہے، یعنی کہ جو یہاں تو سب سے پہلے تو آیت مبارکہ کو پس منظر کی روشنی میں ہی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر شان نزول میں جو ہوا تھا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ جو شخص ہے کیا کیا اس نے کہ زمین میں جب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھ کے گیا تو کیا کرنے لگا؟ فساد برپا کرنے لگا۔ فساد کیا تھا؟ کھیتی کو برباد کر دینا، نسل کو تباہ کر دینا۔ نسل سے مراد یہ کہ یا کسی جانوروں کے بچوں کو مار دینا یا کسی انسان کے بچے کو کوئی نقصان پہنچا دینا، اور ہر سا کھیتی تباہ کر دینا، جیسے کھیتیاں جلا ڈالنا۔ یہ ویسے اوورآل میں نے بہت دفعہ دیکھا کہ بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ جب کلیش، کوئی جنگ، کوئی لڑائی ہو تو وہ آگ لگا دیتے ہیں آ کے ان کی کھیتیوں کو، جبکہ یہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، یہ ایک رزق ہے، ایک روزگار ہے، ہزاروں لوگوں کا اس سے کام وابستہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہم زیادہ دور کیوں جائیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جب کبھی کسی کو بھی کسی بات پہ کوئی وہ اچھی بات ہو، وہ احتجاج کسی حق بات پہ ہو یا غلط بات پہ ہو یا نہ ویسے ہی بنایا گیا ہو، کسی بھی طرح سے ہو، کسی طرح کا احتجاج بھی ہو، مجھے آج تک یہ سمجھنے ہے کہ احتجاج کرنے والے جب کسی عام لوگوں کے موٹر سائیکلوں کو آگ لگاتے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں، بلڈنگوں کو آگ لگاتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میرے خیال میں ہم تو اس آیت کو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ فسادی کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، میرا تعلق کسی جماعت سے اگر دینی مسئلے میں نہیں زیادہ کرتی تو سیاست میں تو بالکل بھی نہیں، لیکن کسی سے بھی تعلق ہو، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کسی املاک کو، کسی عمارت کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی زمین کو، پودے کو، پھول کو، آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے لے کے جاتے تھے کفار کے علاقے میں تو سختی سے منع کر دیتے تھے کہ کسی کا کوئی درخت نہیں کاٹنا۔ بھئی درخت کوئی انسان تو نہیں ہے، درخت کوئی وہ تو نہیں ہے، کیوں نہیں کاٹا جائے؟ لیکن کیوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، رزق انسان کا اس سے وابستہ ہے، اس کو آپ نے نہیں کاٹنا۔ تو پھر میری پیاری بہنوں، یہ جلاؤ گراؤ
خیر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو لوگ اس طرح قرآن کریم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہیں بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن ان کے بیٹے، ان کے ہسبینڈ، ان کے بھائی اگر ایسے کسی چیز میں انوالو ہوتے ہیں، احتجاج کریں، کسی کو کسی بھی طرح کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں، کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے اس کو نقصان واپس پہنچا سکتے ہیں، اس غریب کی مدد کر سکتے ہیں، اس نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ایسے سب چیزوں کے لیے کچھ کریں، لیکن خدا را اپنے ملک کی بلڈنگیں مت جلایا کریں، کسی غریب کا بائک مت جلایا کریں، کیا پتہ اس غریب نے کہاں سے کیسے کن حالات میں لیا ہو، کسی انسان کو آپ کی وجہ سے نقصان، وہ چاہے حکومت ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے فوج ہو، کسی کی طرف سے بھی ایسا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہو رہا ہے یا ہو جو کریں گے ایسا تو ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے صحیح سخت وعید ان 2 آیت مبارکہ میں ان کے لیے آئی ہے، وہ کوئی بھی ہوں، وہ کسی سیاسی جماعت کے لیڈرز ہوں، کارکن ہوں، وہ حکومت ہو، وہ فوج ہو، وہ پولیس ہو، وہ دینی ادارہ، دینی جماعت ہو، وہ مذہبی جماعت ہو، وہ سیاسی جماعت ہو، وہ اچھی جماعت ہو، وہ بری جماعت ہو، ہر وہ ادارہ، ہر وہ شخص جو کسی جان کو، کسی پھول کو، کسی پودے کو، کسی گھاس پھوس کو، کسی چیز کو بھی نقصان پہنچاتا ہے نا، کسی انسان کو بغیر کسی ریزن کے، تو وہ سارے کے سارے ان دونوں آیات مبارکہ میں آ رہے ہیں۔ سو ہم نے قرآن پڑھتے ہوئے اپنے فیملی کے کسی بندے کو کسی قسم کے اس طرح کے فساد میں مبتلا ہونے سے بچانا ہے، ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں جب یہ یہاں سے جاتا ہے تو کھیتی اور نسل کو تباہ کر دیتا ہے، واللہ لا يحب الفساد، اللہ کو فساد پسند نہیں ہے میری پیاری بہنوں، وہ فساد بہو ساس کے درمیان میں ہو، وہ دیورانی جٹھانی کے درمیان میں ہو، وہ نند بابی کے درمیان میں ہو، وہ بھائیوں کے درمیان میں ہو، وہ دیور جیٹھ کے درمیان میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اللہ رب العزت میری پیاری بہنوں، ہم نے کیا کیا تھا اس قرآن کریم کو سٹارٹ کرتے وقت؟ ایک پرومس کیا تھا کہ ہم زیادہ عمل نہ بھی کر سکے، جہاں ہم قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ اللہ یحب، اللہ یحب جو بھی محسنین، اللہ جب پسند کرتا ہے ہم اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے، جہاں اللہ فرمائیں گے لا یحب، اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا میری پیاری بہنوں، ہم نے بس اتنا کام کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا نام ان فسادیوں میں نہ آئے۔ کسی بھی آپ کو پتہ ہے کہ فساد کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے؟ کوئی ہمیں بات کرے گا، اپنا سمجھ کے ہمارے ساتھ دکھ شیئر کرے گا، ہم ایک دم جا کے دوسرے کو بتا دیں گے، وہ تم نے کسی کو نہیں بتانا لیکن وہ اس کے بارے میں ایسا کہہ رہی تھی، وہ اس کو کہہ دے گا، یہ سب سے بڑا فساد ہمارے ساتھ، یہ ریلیٹ ہمارے ساتھ ریلیٹ کون سا فساد ہے؟ یہ والا فساد ہے۔ وہ بڑے بڑے چلیں جو کچھ اور ہے دنیا میں، ہم ان کو اتنی ان کے لیے کٹ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے فساد کیا ہے کہ آپ غور کیا کریں، ہم لوگ، میں خود کتنی بار ہوتا ہے کوئی بات بولنے لگتی ہوں، پھر بیٹیاں ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہیں اس مسئلے میں، اشارہ کرتی ہوں مما بس، تو یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے ان کو کہا ہے کہ میں ایسا کچھ غلط کرنے لگا تو مجھے بتایا کرو، کیونکہ ہم عورتیں ایسی عجیب ہیں، ہمارے اندر ہزار بار ہمارے اندر سوچ ہوگی ہم چغلی نہیں کریں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، لیکن جب تھوڑی سی گپ شپ کرنی ہو، دکھ سکھ لے کے بیٹھ کے، میاں میرے ایسے، میرے ساتھ فلاں نے ایسا کیا، ایسے لگتا ہے آگے والا ہمارے سارے مسئلے حل کر دے گا، اور پھر جب وہ اپنے دل کی بڑاس نکالتا ہے نا، اس کے پاس تو قرآن حدیث نہیں ہوتا، سنت نہیں ہوتی، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کو یہ ناپسند ہے، وہ پھر وجہ کے ادھر بھی بتا دیتا ہے، اور پھر فساد کی وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کو کنٹرول کرنا نہ ساس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ اچھی ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ ہسبینڈ بیچارہ کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بہن بھائی، بھائیوں میں بھی فساد، چھوٹی سی بات، چھوٹے سی بات پہ بہن بھائی نے کوئی بات کی، وہ آپ کو بری لگی، ایک دم چیخنا چلانا، ڈانٹنا ڈپٹ کرنا، پھر لڑائی۔ آپ میرے جو پیاری پیاری میری پیاری بیٹیاں سن رہی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کی اس بات سے کتنا ہرٹ ہوتے ہیں آپ کے پیرنٹس، کہ آپ لوگ جو فساد کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا بنا کے لڑائی جھگڑا، آپس میں ایک دوسرے کو مارنا، گالم گلوچ، یہ سب کچھ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے سن رہی ہیں تو یہ فساد بھی اللہ کو کسی طرح کا چھوٹا سا فساد بھی ہے، اس سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اس سے جھگڑا ہو رہا ہے، اس سے گالم گلوچ ہو رہا ہے، پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں، لیکن عملی زندگی سے مجھے یہ تعلق لگ رہا ہے کہ ہماری وجہ سے فساد نہ ہو، کیونکہ لا يحب الفساد، میرا رب فساد کو پسند نہیں کرتا۔ آج کے بعد ہم نے کسی فساد میں مبتلا نہیں ہونا، ہم نے کوئی فساد نہیں کرنا، ہماری وجہ سے کہیں پہ کوئی جھگڑا نہ ہو، کہیں غلطی سے ہم نے کر دیا تو فوراً دیکھیں کوئی طریقہ اپولوجائز کا، کوئی طریقہ معذرت کا، کوئی طریقہ کہ وہ فساد کنٹرول ہو جائے، ہماری وجہ سے ہو گیا، ہمیں نہیں پتہ چلا گپ شپ میں، اور لیکن کرنا ہی نہیں ہے۔ کس سے فساد ہوگا؟ غیبت سے فساد ہوگا، ہم کسی کی گپ شپ کرتے کرتے اس کے خلاف باتیں کریں گے تو کوئی جا کے بتائے گا تو وہ تو ہم سے آ کے لڑے گا، بے شک وہ حق پہ اس کے اندر وہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر
اگر ہم نے کسی کی چغلی کر دی، کیوں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، جنت میں چغل خور نہیں جائے گا؟ کیوں اتنی بڑی وعید فرما دی کہ جنت میں جائے گا ہی نہیں؟ کیونکہ وہ فساد کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹتا ہے، کیونکہ کسی کی بات راز کھل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ راز تو امانت ہے، وہ کھل جاتا ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کا سبب کیا چیز بنتی ہے؟ چغل خوری۔ سو ہم نے فساد کا حصہ نہیں بننا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، آیت مبارکہ 206، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب اس سے یہ کہا جاتا ہے تم اللہ سے ڈرو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ کبھی ہمیں کوئی یہ کہہ دینا اللہ سے ڈرو، بس کر دو، اللہ سے ڈرو۔ میں نے بہت بار یہ دیکھا ہے، بہت بار یہ دیکھا ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے تم دیکھنا تمہیں اللہ پوچھے گا۔ اس بات پہ بھی ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ جب کوئی تڑپ کے، بے شک بات چھوٹی ہے بڑی ہے، آپ زیادتی کر رہے ہیں نہیں کر رہے، دوسرا آپ کو کہہ رہا ہے اللہ پوچھے گا، یہ جملہ ہمیں کیوں نہیں ڈراتا کہ وہ بندہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم مجھے جو ہرٹ کر رہے ہو اس کی سزا تمہیں اللہ دے گا۔ اللہ کی پوچھ بڑی پکڑ سخت ہے۔ کبھی کبھی اللہ کو دوسرے کا دل دکھایا ہوا، وہ کوئی بھی ہو، چھوٹا بھی ہو، جس سے آپ جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے وہ اتنا ہرٹ ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ پوچھے گا، تو اللہ پوچھ لے گا۔ پھر اتنا اللہ کو کہتا ہے اللہ سے ڈرو، بس کر دو۔ یہ بھی بہت سنا ہوا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر نہیں لگتا، کیسے بول رہی ہو، بس کر دو۔ یہ جملہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں رک جانا چاہیے، تڑپ کے رکنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرو، ہاں ہاں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میرا اللہ تو غفور الرحیم بھی بہت ہے، لیکن وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اور جس طرح میں اللہ کو پسند ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ مجھے 70 ماؤں سے پیار کرتا ہے، جس کو میں ہرٹ کر رہا ہوں، جس کو میں تکلیف دے رہا ہوں، جو کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو میرے مسئلے میں، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی پیار کرتا ہے۔ مسئلہ یہاں پھنس جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے پیار کرتا ہے، وہ کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ ایسے جہنم میں ڈالے گا کہ جس سے ہم تنگ کر رہے ہیں، جس کو ہم ٹیز کر رہے ہیں، جس کو ہم تکلیف دے رہے ہیں، اس کو بھی تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا۔ تو جب وہ روئے گا، وہ تڑپے گا ہماری وجہ سے، وہ پریشان ہو جائے گا، تو پھر کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہے گا میں اس سے بھی پیار کرتا تھا، تم نے اس کو کیوں تکلیف دی ہے؟ جیسے ماں ہوتی ہے نا، ماں دو بچے لڑتے ہیں، دونوں بہت ماں کو پیارے ہوتے ہیں، بہت محبت کرتی ہے ماں ان سے، لیکن جب ایک بچہ دوسرے کو تکلیف دیتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ ماں اس کو مارنا شروع ہو جاتی ہے، کیوں مارا میرے بیٹے کو، کیوں مارا میری بیٹی کو، کیوں ڈانٹا؟ وہ مارنا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ جس کو مار رہی ہوتی ہے وہ اس کو شاید بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تو یہی بات ہوگی نا، تو اس لیے باقی تو اللہ معاف کر دیں گے، غفور الرحیم ہے، شاید اللہ تعالیٰ اپنا سب کچھ بھی معاف کر دیں، لیکن بندے کے حقوق معاف نہیں کریں گے۔ اخذتہ العزت بالاثم، اس کو کیا کرتا ہے؟ گناہ، غرور، تکبر، انا، یہ ساری ایگو جو ہوتی ہے اس کی، وہ اس کو ابارتی ہے، کس پر ابارتی ہے اس کو؟ کس پر؟ اس ساری چیز پر، گناہ پر، بالاثم۔ گناہ ہم کیوں کرتے ہیں یہ سے والے؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ غرور آ جاتا ہے ہمارے اندر عاجزی آ جائے نا تو ہمارے گناہ آدھے کم ہو جائیں گے۔ ہم غرور میں گناہ کر لیتے ہیں، کبھی ہمیں عبادت کا بھی غرور ہوتا ہے، ہم تو بہت نیک ہیں، ہم تو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو تہجد قضا نہیں کرتے، ہم بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں، ہم لوگ تو بہت زیادہ تبلیغ جماعت کے ساتھ جاتے ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ مدارس کا پڑھتے ہیں، ہم لوگ قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، ہم درس دے رہے ہیں، ہم بہت نیک ہیں۔ یہ چیز غرور، کس چیز کا؟ کسی بھی چیز کا غرور، کوئی بھی چیز، میں درس دے رہی ہوں قرآن کا، میں تو بہت نیک ہو گئی ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتی، میں تو بہت وہ ہوں، میں تو کوئی گناہ کرتی ہی نہیں ہوں، یہ چیز خود گناہ پہ ابار دیتی ہے۔ جب ہم کسی چیز کے ہمارے اندر ایک آ جاتی ہے، ہمارے اندر یہ بہت زیادہ ہے، تو وہ چیز کیا کرتی ہے؟ ہم سوچتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں ہمیں بخشوا دیں گی قرآن حدیث۔ بھائی قرآن حدیث بخشوائے گا جب ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ تو اگر قرآن میں ہمیں کہا گیا کہ کسی کو بھی ہرٹ نہیں کرنا، بہو کو بھی ذرا سی بھی تکلیف نہیں دینی، بیٹی کو نہیں دینی، ساس کو نہیں دینی، چاچی تائی کو نہیں دینی، دیورانی جٹھانی نند بھابھی کو نہیں دینی، تو ہم اس کو جب دیں گے نا تو پھر وہ قرآن کیوں؟ پھر خالی تلاوت کرنے سے تو نہیں کام چلے گا، خالی اس کو ترجمہ رٹنے سے تو کام نہیں چلے گا، ہم اس کو زندگیوں میں لے کے آئیں گے تو کام چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما کیا رہے ہیں؟ بات بھی تو اللہ تعالیٰ بڑی کر رہے ہیں، اس لیے تو میرا ترجمہ بڑھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا تکبر، غرور، کسی بھی چیز کا غرور ہو۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ اور میں تو قرآن کے ساتھ لگے ہیں نا، ہمیں یہ قرآن ہی کہیں غرور میں مبتلا نہ کرتے، تو کہتے ہیں کہ وہ گناہ پر آمادہ ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فحسبہ جہنم، اس کو جہنم کافی ہو جائے گی۔
وہ جہنم جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم یہ دنیا کی ہلکی پھلکی سی آگ نہیں برداشت کرتے، ہم وہ جہنم کی ذرا سے برا انوائرمنٹ ہو، ذرا سی بری جگہ ہو، ہمیں وہاں پہ برا لگ رہا ہو، ہمیں وہاں پہ بیٹھنا مشکل لگ رہا ہو، ہمارا وقت نہیں کٹتا کہ آدھا گھنٹہ کب گزرے گا، ہم اس مجلس سے اٹھیں گے، یہ جو مجلس ہمیں پسند نہیں ہے، جس کی باتیں پسند نہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی ہمیں مار نہیں رہا ہوتا، لیکن ہمیں باتیں پسند نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں کب یہ مجلس ختم ہوگی، تو وہ جہنم کے اندر چلے گئے، وہ وقت کیسے گزرے گا؟ حسبہ جہنم، ہم نے نہیں لینی، ہم نے کوئی فساد نہیں کرنا، بئس المہاد، یہ ٹھکانہ برا ہے۔ اللہ بار بار بتا رہے ہیں انسانوں، مسلمانوں، ایمان والوں، وہ ٹھکانہ برا ہے، مشکل ٹھکانہ ہے، اس میں مت جانا، اس میں چلے گئے تو تمہیں مشکل ہو جائے گا وقت گزارنا، تم ایک مجلس، بری مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، تم تھوڑی سی گرمی فین آف ہو جائے، بجلی چلی جائے، تم وہاں نہیں بیٹھ سکتے، کسی دھوپ میں کوئی کام چند منٹ تمہیں کپڑے پھیلانے میں لگ جائے، تم وہاں کھڑے ہو کے کپڑے نہیں پھیلا سکتے، تم کہتے کب میں یہاں سے نیچے جاؤں گی، گاڑی کا سفر مشکل ہو جائے، وومٹنگ آ رہی ہو، دل خراب ہو رہا، آپ کہتے کب اس گاڑی سے میں اتروں گی، یہ سفر کب ختم ہوگا؟ تو وہ جہنم، وہ آگ، وہ لمحے کے لیے بھی، وہ چند سیکنڈز کے لیے بھی ہمیں مل گئی، وہاں سیکنڈز نہیں ہوں گے میری پیاری بہنوں، بہت لمبا عرصہ ہوگا، ایک دن کی بھی سزا ہوگی تو ہمارے 1000 سال کے برابر ہو جائے گا، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس قرآن کو پڑھیں، ہم اس کے مطابق عمل کریں، ہم اپنے آپ کو چینج کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت، اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے بچائے، ہم سب کو فساد سے بچائے، ہم سب کو حقیقی معنوں میں نیک بنائے۔